اور میں گزارش کروں گا صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب احسن ظفر بختاوی سے کہ آپ تشریف لائیں اور استقبالیہ خطاب فرمائیں. بھرپور تالیوں میں استقبال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی, dear students from various universities and faculty members of NUST Business School, Bahria University, Namal, Rifa and STMU University, members of the Islamabad Chamber, I welcome you all to this World Environment Day. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام آباد چیمبر میں پہلی بار انیشیٹو لیا ہے اور ہماری خواہش تھی, اور یہ میں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں عدنان مختار صاحب کو, کہ ہم انوائرمنٹ ایکسپو بھی ایک پلان کر رہے ہیں اس کے ساتھ کرنے کے لیے. لیکن انیشیلی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ تھا تو ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو یہاں پہ ڈسپلے کیا جائے تاکہ ہمارے ممبرس بھی دیکھیں کہ آپ لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. اور جس طرح سے ابھی میڈم نے پریزنٹیشن دی تو واقعی ہمیں ان بزنسز کو انکریج کرنا چاہیے جو بزنسز انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں یہ ریئلٹی کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. اور جب ہم انوائرمنٹ کی قانون سازی کر رہے تھے تو اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور وہی لاز اور قانون جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے لیے تھے وہ ایز اٹ از پاکستان میں بنا دیے گئے. تو جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کافی دشواریوں کا سامنا ہے. فار ایگزامپل اب کلائمیٹ چینج کی ہم بات کریں, گلوبل وارمنگ کی بات کریں تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے جو سیزنز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. اور ایگریکلچر کو آپ دیکھیں کہ جب ہماری ہارویسٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ بارش ہو جاتی ہے اور ہماری بہت زیادہ جو کراپ ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو میری جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جو انوائرمنٹ ہے اور اس کا جو انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز ہے کہ آپ انڈسٹری اگر انوائرمنٹ کو پولوٹ کر رہی ہے اس میں کس طرح سے ان کو آپ یہ طریقے بتائیں کہ وہ اپنا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے اس کو کم سے کم رکھیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب یونیورسٹیز اور انڈسٹری مل کے یہ کام کرے گی تو اوور آل جو پورے پاکستان کا کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ کافی کم ہو جائے گا انٹرنیشنلی, اور پاکستان کو جو کاربن کریڈٹ سکورنگ ہے وہ ملنی شروع ہو جائے گی. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے ارد گرد اگر ایک سائڈ پہ ہم دیکھیں تو انڈیا جس میں بہت بڑی انڈسٹری ہے, ایک سائڈ پہ چائنا جس میں بہت بڑی انڈسٹری ہے, اور ان کے کاربن ایمیشنز کی وجہ سے جو ہمارا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور افیکٹ ہمیں آ رہا ہے, ویئرز پاکستان میں اس طرح کی اور اس لیول کی انڈسٹریز نہیں ہیں جو اتنا ایمیشن کرتی ہوں. تو ہمیں انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کو کاربن کریڈٹ سکورنگ ملنی چاہیے, اور یا پھر وہ انڈسٹریز جو چائنا میں پرفارم کر رہی ہیں ان کو ہم پاکستان شفٹ کریں, اور جس سے ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ بالکل ہمیں گرین انرجی پہ کام کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے کہ کیونکہ جو گرین انرجی ہے جس طرح سولر ہے وہ چیپ بھی ہے, اسی طرح سے ہائیڈرو جو ہے وہ بھی چیپ ہے. لیکن ہم یہاں پہ جو نئے سورس آف انرجی پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے لگائے تو ہم نے زیادہ تر وہ سورسز یوز کیے فرنس آئل کے جو مہنگے بھی ہیں اور جن کا انوائرمنٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی نہیں ہے. تو اسی طرح سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر آپ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ای پی اے اور اس کے علاوہ جس طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آفس میں بھی ایک انوائرمنٹ سیل ہے اور اسی طرح سے سی ڈی اے کی جو ڈائریکٹریٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ان کو اسلام آباد چیمبر کے ساتھ
بڑا کلوزلی لائزون کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح سے ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے آل لینڈ اور فیوچر، تو بالکل یہ بات اسی طرح سے ہے کہ یہ زمین جو ہے یہی ہمارا فیوچر ہے، اور اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے تو باہر سے لوگ آ کے نہیں کریں گے. لیکن کیونکہ بینگ اے پریزیڈنٹ آف اسلام آباد چیمبر، تو میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک تندور والا میرے پاس آیا، وہ کہتے ہیں احسن صاحب ہم شاپنگ بیگ یوز کرتے تھے، اس میں لوگ ہم سے روٹیاں لے کے جاتے تھے، تو گورنمنٹ کو کہیں ہمیں اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی دے. تو جو ان کو آلٹرنیٹ دیا گیا وہ شاید اس کی جو کاسٹ تھی وہ زیادہ تھی، لیکن ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے تندوروں کو سبسیڈائز کرنے کی ضرورت ہے جو انوائرمنٹ فرینڈلی چیزیں یوز کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی اسٹوڈنٹس ریسرچ کریں، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تندور والوں کے پاس جو ہمارا پرانا جسے کہتے ہیں نیوز پیپرز ہوتے تھے وہ اس کو یوز کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ جو جسے کہتے ہیں نا کلاتھ بیگ، یہ جو کپڑے کا بیگ ہے، یہ ان کے لیے فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک روٹی میں ان کا شاید 1 روپیہ بھی پروفٹ نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہیے، اس کے اوپر ریسرچ بھی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی یہاں پہ انڈسٹریز ہیں ان کو ہم اس چیز کے اوپر کہیں کہ وہ اپنی انڈسٹریز کے آس پاس پلانٹیشن کریں، اور ان کا جو امپیکٹ آ رہا ہے انوائرمنٹ کے اوپر اس کو ریڈیوس کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں پچھلے کافی عرصے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانی کا بھی بہت بڑا ایشو ہو گیا ہوا ہے. تو اگر ہم نے اسلام آباد کی انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے ہم رین واٹر ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی کی جا سکتی ہیں کہ تاکہ جو ہمارا جو پانی زمین میں بہت نیچے چلا گیا ہے اس کے لیول کو دوبارہ سے اوپر لایا جا سکے. اسی طرح سے ابھی میں پریزنٹیشن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ الیکٹرک کارز، میڈم نے کہا کہ ایک مہنگا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہم الیکٹرک وہیکلز کے اوپر ٹرانسفر ہوں گے، الیکٹرک موٹر بائکس، الیکٹرک کارز، الیکٹرک بسز، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو آج $10 بلین بھی اس کے اوپر لگانے پڑیں تو ہمیں فوراً چاہے کہیں سے جسے کہتے ہیں لون لے کے لگانے پڑے، ہمیں لگانے چاہیے. کیونکہ ہم یہ جتنی آئی پی پیز کو پیمنٹ کرتے ہیں، اگر آپ 1 سال میں کیلکولیٹ کریں تو شاید ہم 10 بلین سے زیادہ کی کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں انہیں، صرف اس پاور جنریشن کے اگینسٹ جو وہ لوگ کر ہی نہیں رہے. تو اگر ہم الیکٹرک بائکس، بسز اور ان کو ہم ڈیوٹی فری کر دیں اور سبسڈرائز قیمتوں پہ، اور ان جو کمپنیز یہاں پہ آئیں وہ یہاں پہ فیکٹریز لگائیں اور ان کو ہم یہ انسینٹیو دیں کہ اگلے 10 سال کے لیے ان کو ڈیوٹی فری کیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پرائسز بھی کم ہوں گی، اور اس طرح سے پاکستان میں بہتر جسے کہتے ہیں انوائرمنٹ فرینڈلی ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو ہے وہ بھی آگے چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو اس چیز کے اوپر بھی ضرور ریسرچ کرنی چاہیے کہ کس جگہ پہ کون سے جو پلانٹس ہیں وہ ایکو مطلب انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اسلام آباد کی ایگزامپل لیں، پلانٹس تو سارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جب پلانٹیشن کی گئی تو ایسے کچھ پلانٹس لگائے گئے جس سے پولن الرجی کے ایشوز لوگوں کو یہاں پہ فیس کرنے پڑے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی اسٹوڈنٹس ریسرچ کریں اور پاکستان کے ڈیفرنٹ جگہوں پہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمیں کس طرح کی پلانٹیشن ڈرائیوز کرنی چاہیے. پچھلے کچھ عرصے سے اس سال بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری مرگلہ ہلز کے اوپر کافی دفعہ جسے کہتے ہیں آگ لگی. اس کے علاوہ آپ 1 سال پیچھے چلے جائیں، بہت زیادہ فلڈز آئے، اور اسی طرح جب آپ لاہور یا کہیں پنجاب میں ٹریول کر رہے ہوں تو جو اسموک کا ایشو ہے آپ وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے بڑھ رہا ہے. تو اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی انوائرمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں، اگر ہم نے ان کو آج ایڈریس نہ کیا تو ہماری آگے والی جو جنریشن سے آنے والی ان کے لیے یہ جگہ اور یہ جو زمین ہے شاید رہنے کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی جو جنریشن ہے، جس طرح سے میڈم نے بتایا سولر، ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور ان بزنسز کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ جو جسے کہتے ہیں کہ
انوائرمنٹ فرینڈلی چیزیں یوز کرتے ہیں. دیکھیں ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ اپنے گھر میں سولر لگوا سکتے ہیں تو وہ صرف آپ کا الیکٹریسٹی کا بل ریڈیوس نہیں کریں گے, وہ ساتھ ساتھ پاکستان میں جو آپ انوائرمنٹ کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ بھی کریں گے. آپ الیکٹرک گاڑی یوز کریں گے تو جو ایمیشنز آپ کی گاڑی سے ہوتی ہیں آپ اس میں بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. اسی طرح سے آپ وہ چیزیں یوز کریں جن کو جسے کہتے ہیں ویسٹ, جن کی آسان ہو. اور لیکن انفارچونیٹلی چیزیں یہ ہیں کہ ہم جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, ان کو تو جلدی پکڑتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں ہمارے سامنے پیپسی کی, کوک کی ایگزامپل موجود ہے کہ آج سے 10 یا 20 سال پہلے وہ جسے کہتے ہیں ان کی جو بوٹلز تھیں وہ شیشے کی ہوتی تھی, لیکن اب دیکھیں کہ جو ان کی میجورٹی بوٹلز ہیں وہ کنورٹ ہو گئی نہیں ہے پلاسٹک میں. اور ان کو بھی ہمیں یہ فورس کرنا چاہیے, لیکن جب ہم ای پی اے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو 3 سال کا ٹائم دیا ہوا ہے. اور اگر ان کو 3 سال کا ٹائم دیا ہوا ہے تو ان سے یہ بھی کہا جانا چاہیے, ان کو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے, ان سے ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جو چھوٹے بزنسز ہیں, فار ایگزامپل تندور ہے یا کوئی فروٹ شاپ ہے, وہ اپنے ریونیوز میں سے کچھ حصہ ان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں تاکہ وہ چیزیں یوز کر سکیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر تمام اسٹوڈنٹس کا, فیکلٹی ممبرس کا, ممبر اسلام آباد چیمبر کا اور خاص طور پہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ انوائرمنٹ ڈے کے ایونٹ پہ اسلام آباد چیمبر تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ.